اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سعد بن ابی وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بے نکاح رہنے کی اجازت نہ دی۔ اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ یہ عثمان ابن مظعون یہ مہاجرین سرداران میں سے تھے، سردار تھے، مہاجرین سردار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں، صوفی آدمی ہوں، عبادت گزاری کرنی ہے، ہر وقت دینداری میں لگا دینا ہے، یا رسول اللہ اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہوں، نفس ساتھ ہوا تو پریشان کرے گا، تو آپ مجھے اجازت نہیں دے دیتے میں خصی ہو جاؤں، نہ نفس رہے گا تو نہ کوئی دنیا داری رہے گی، چپ کر کے اسی معاملے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، فرمایا نہیں، یہ بالکل۔ یہاں پر لفظ تبتل استعمال ہوا ہے اور معنی ہے انقطاع اور علیحدگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو کر رہنے سے مراد دنیا جو ہے وہ بالکل بندہ خالی کر دیں۔ پچھلی جلد میں نے عرض کیا تھا، ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آخرت میں عذاب بڑا سخت ہوگا، مہربانی نہیں کرتا، آخرت میں مجھے عذاب نہ دے، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے۔ وہ بندہ بیمار ہوتا سوکھا تیلی کی طرح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پتہ چلا کہ وہ بندہ نہیں آ رہا۔ حضور نے پتہ کیا، بھائی پتہ کرو کیا مسئلہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ بہت شدید بیمار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اوہ اللہ کے بندے یہ کیا کرتی ہے، کون سی دعا کی تو نے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ آخرت کا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہونا، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں دے۔ تو حضور کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، یہ کوئی دعا کرنے کی ہے؟ تیرے اندر ہمت ہے تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ یوں کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یوں کیوں نہیں کہا یہ دعا کر؟ جب جلال میں حضور نے فرمایا، اس بندے نے وہی دعا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ صحت عطا فرما دی، اب ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے زہد جو ہے نا یہ بالکل الگ تھلگ چھوڑ کے ہو جانا، یہ اسلام کا وہ نہیں ہے نا۔ بھئی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اولاد کے حقوق کیسے ادا کریں گے، بیوی کے حقوق کیسے ادا کریں گے، ساس سسر کے حقوق کیسے ادا کریں گے، رزق حلال کے جو تقاضے ہیں وہ کیسے پورے کریں گے، پھر لوگوں کی مدد۔ ہاں جی، وہ ایک سیٹھ صاحب، بڑا لمبا قصہ میں اشارتاً آپ کو عرض کر دوں۔ ایک سیٹھ صاحب گزر رہے تھے، اپاہج کتے کو دیکھا کہ دوسرا کتا اس اپاہج کتے کو کھلا رہا ہے۔ اس نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، اپاہج کتوں کو بھی اللہ کھلا سکتا ہے، مجھے نہیں کھلا سکتا۔ اس نے اپنی ساری فیکٹریاں بیچ بٹھا کے صوفی بن گیا، تسبیح پھڑ لی، مسجد میں بیٹھ گیا۔ ایک بندے کو اس نے واقعہ سنایا تو وہ لاپرواہی سے اس نے سر جھٹک دیا۔ اس نے کہا، وہ اس نے بلایا، ادھر آؤ، میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ سنا دیا کہ ایک کتے سے میں نے توکل سیکھا ہے اور میں نے سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے کے میں فارغ ہو گیا ہوں، تو تم جو ہے وہ اس واقعے کو اتنا اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے، تو کتا بنا ہے تو اپاہج بنا ہے، دوسرا کتا کیوں نہیں بنا؟ کتا ہی بننا تھا۔